السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو محبا أو معينا ولا تكن خامسا فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز طلبہ، معزز اساتذہ اکرام، اردو سمجھ لیں گے آپ لوگ؟ বাংলাও বলতে পারি, একটু অসুবিধা হবে। اردو سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، آپ میں سے بہت سے بچے جو قافیہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی تفسیر پڑھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے غار حرا پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی، اس کی پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ 5 آیات کریمہ اللہ نے نازل کی سب سے پہلے، جن میں سے پہلا ورڈ، پہلا لفظ، پہلا شبد کیا تھا؟ اقرأ، پڑھیے۔ جس مذہب اور جس دین کا سب سے پہلا حکم تعلیم ہو اور سب سے پہلا حکم ایجوکیشن ہو، وہ قوم اگر تعلیم میں پیچھے ہے تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میرے عزیز بچے، ساتھیوں، دوستوں، آپ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک مقدس ماحول میں، مقدس جگہ پر، مقدس کتاب پڑھنے کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ تو جو چیز جتنی مقدس ہوتی ہے، جتنی اہمیت والی ہوتی ہے، اس کا رسپیکٹ، اس کی عزت، اس کی اہمیت اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ علوم تو بہت ہیں، علوم میں تفریق کرنا غلط ہے۔ کوئی بھی علم، اسی لیے قرآن مقدس کی جو یہ آیت ہے اقرأ، اقرأ کے بعد میں مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا۔ قاعدہ آپ لوگ جانتے ہیں، قواعد پڑھیں نا بھائی۔ اقرأ، اقرأ ای اقرأ انت، پڑھیے آپ۔ وما تقرؤ، کیا پڑھنا ہے، اس کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے ذکر نہیں ہے کہ انسان معرفت خداوندی، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے جو بھی علم حاصل کرے وہ سب دین میں داخل ہے۔ نہیں سمجھے شاید؟ ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ بنتا ہے، ایک آدمی سائنٹسٹ بنتا ہے، ایک آدمی انجینئر بنتا ہے، ایک آدمی پائلٹ بنتا ہے، ایک آدمی دنیا کے بڑے سے بڑے علوم حاصل کرتا ہے۔ اس کا محور، اس کا مقصد، اس کا مشن، اس کا ٹارگیٹ، اس کا ویژن یہ ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں گا۔ ڈاکٹر انسانوں کا علاج کرتا ہے، لیکن اس پہ غور کرتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس آنکھ کو کس عجیب و غریب انداز سے بنایا ہے، کیسے اللہ نے اس چھوٹی سی جگہ پر اتنے بلب لگائے، اتنی روشنی دی، جو ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے قبر میں جانے تک اس سے دیکھتا رہتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اس آنکھ کے اندر، ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ آئی ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں، 13 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی مسجد میں 4-5 بلب لگائے گئے، پورے تار پھیلا دیا گیا، اور اتفاق سے کبھی ایک تار دوسرے میں ٹچ ہو تو پورا فیوز اڑ جائے اور روشنی ختم۔ قربان جائیے اللہ کے نظام پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جگہ پر ایک آنکھ کو لگایا، اس آنکھ کے لیے کیبل بچھائے، کتنے اس میں اللہ نے نسیں پھیلائیں،
اور کوئی نس دوسرے نس سے ٹچ نہیں ہوتا ہے اور کبھی فیوز نہیں اڑتا ہے۔ تو اگر میڈیکل سائنس کا کوئی طالب علم ہو اور اس میں غور کر کے وہ اللہ کو پہچان جائے تو وہ بھی دین کا علم ہے۔ لیکن انسان دین بھی پڑھ کر، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، خدا کو نہیں پہچانتا ہے، وہ تو دیندار نہیں ہے۔ بہت سارے یہودی ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں جو قرآن مقدس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ چلے جائیے مصر کی یونیورسٹی میں، بہت ایسے آپ کو یہودی پروفیسر ملیں گے جو قرآن مقدس کی تفسیر پڑھاتے ہیں، لیکن سینہ ایمان سے خالی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایجوکیشن لیا، معلومات حاصل کی، علم حاصل نہیں کیا۔ معلومات میں علم میں فرق ہے۔ معلومات کسی بھی چیز کے جاننے کو بول دیتے ہیں، اور علم نام ہے معرفت خداوندی کا، یعنی جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پہچان لے، اس کا نام ہے علم۔ اور ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ علم حاصل کرنے آئے ہیں، معلومات لینے نہیں آئے ہیں۔ ورنہ معلومات ہم سے ہزاروں گنا زیادہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو ہمارے دین کے بارے میں زیادہ معلومات ان کو ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس اسلام کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کی بنیادی چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو مٹانے کے لیے اس کے معلومات بھی ضروری ہونا پڑتا ہے۔ میرے عزیز بچوں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ الغرض بات یہ چل رہی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ اقرا ما تنفع الناس، ہر وہ چیز پڑھیے جو ہیومن بینگ کو، انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریڈ متعین کیا، عہدے متعین کیے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے مقامات متعین کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ پڑھو جو کچھ تم کو پڑھنا ہے، اقرا ما تنفع الناس، جو علوم حاصل کر سکتے ہو، جس کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، پڑھو۔ لیکن اگر تم علم قرآن پڑھتے ہو، علم حدیث پڑھتے ہو، تو تمہارا مقام تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ خیرکم، خیر کون سا صیغہ ہے؟ بھائی بولیں، قافیہ والے بولیں، ہدایت النور والے بولیں، کس کا ہے صیغہ؟ بھائی اس میں تفضیل ہے، اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے، سب سے بہتر ہے۔ اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کے مقابلے میں دوسرے کی افضلیت بیان کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان دنیا کے جس علوم کو حاصل کر کے خدا کو پہچان لے، وہ علوم دینیہ کہلائے گا، لیکن قرآن مقدس پڑھنے والے، احادیث مبارکہ پڑھنے والے، وہ بچے، وہ طالب علم، ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مقام جو ملا ہے تو اس مقام کا کچھ تقاضا بھی ہے، اس مقام کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ نزدیکارہ بیش بود حیرانی، ہمارے استاد محترم حضرت قاضی جمال اکبر صاحب دامت برکاتہم اکثر بولا کرتے تھے، نزدیکارہ بیش بود حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کن کی آزمائش ہوئی ہے؟ بھائی بولے مشکات والے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ نے مجھے آزمایا۔ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اللہ کے بہت قریب تھے، اللہ کے بہت نزدیک تھے۔ تو جو طالب علم اللہ سے قریب ہے، اساتذہ سے قریب ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، آزمائش بھی اس کی بڑی ہوگی، اور اس بندے کو بہت سی چیزوں میں بہت سی چیزوں کو چھوڑنا بھی ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام بلند ہے، آپ کا مقام اور بلند ہو، تو آپ کو اس کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو پکڑنا ہوگا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے، العلم لا يعطيك بعضا حتى تعطيه كلك،
کہ علم تم کو اپنا ایک حصہ بھی نہیں دے گا، ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا، یہاں تک کہ تم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دو۔ اپنی نیند، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے دل کے بھڑاس، جو کچھ بھی ہے تم علم کے حوالے کر دو گے تو علم تھوڑا سا اپنا حصہ تم کو دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم سوئیں گے بھی جم کر، کپڑے بھی اچھے پہنیں گے، کھانا بھی ہم کو اچھا چاہیے، مدرسے کا نظام بھی اچھا رہنا چاہیے، استاد بھی نرم مل جائیں، کوئی ہم کو کچھ نہ بولے، پھر ہم علم حاصل کر لیں، تو یہ شاید ممکن نہیں۔ بڑی آزمائشوں کے بعد، بڑی تپش کے بعد، بڑے حالات کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد علوم حاصل ہوتے ہیں۔ العلم لا یعطیک بعضا حتی تعطیہ کلک، کہ علم اپنا ایک جز بھی تم کو نہیں دے گا، یہاں تک کہ اپنا پورا وجود تم اس علم کے حوالے کر دو۔ حضرت غالباً علی رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور شعر ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، کہ انسان اپنی کوششوں کے بقدر ہی بلندی حاصل کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کو بلند مقام مل جائے، اس کو چاہیے کہ راتوں کو سونا چھوڑ دے، راتوں کو جگے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی، جو بلندیوں کو چاہتا ہے اور راتوں کو سونا چھوڑ دے، جگے رات کو۔ ہم سوچیں گے کہ ہم تو رات میں جگتے ہیں 1 بجے تک، بھائی جگ کر کیا کرنا ہے؟ جگ کر بات کرنے سے نہیں ہوگا، جگ کر گپ ہانکنے سے نہیں ہوگا، جگ کر پڑھنا ہوگا، کتب بینی کرنی ہوگی، تب جا کر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ عطا فرمائیں گے۔ چند چیزیں ہیں، ایک ہے جہد، محنت، دوسری چیز ہے ادب، تیسری چیز ہے تقوی، صلاح اور اخلاص نیت۔ ان تمام چیزیں جب جمع ہوتی ہیں انسان کے اندر، کسی طالب علم کے اندر، تو کمال حاصل کرتا ہے۔ اخلاص نیت، مشکات شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف کی پہلی حدیث اخلاص نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خالص نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں جو پڑھنے آیا ہوں، میرا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کی رضا اگر مقصود نہیں ہے تو ہمارے یہ علوم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا شمار بظاہر عالموں میں ہو جائے گا، ہمارے سر پہ ٹوپی ہوگی، چہرے پہ داڑھی ہوگی، ہمارے لباس کرتے اور پاجامے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ کے نزدیک ہم مقبول اور محبوب نہیں بن سکتے۔ نیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ، غالباً عبد القادر جیلانی نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ کہیں پڑھ رہے تھے، اس وقت کے بادشاہ نے بڑا عالیشان مدرسہ تعمیر کرایا، رات کو نکلے تاکہ طالب علموں سے معلوم کرے کون کیوں پڑھنے آیا ہے۔ کسی سے پوچھا کیوں پڑھنے آئے، اس نے کہا کہ مجھے مقصد یہ ہے کہ عالم بن کر میں دین پھیلاؤں، کچھ جو مرضی ہوا کہا۔ کسی نے کہا کہ میرا اچھا پوسٹ مل جائے، میں گورنر بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں چیف جسٹس بن جاؤں، میں جج بن جاؤں، ہر ایک نے کہا۔ بڑا مایوس ہوا، وہ نیک بادشاہ تھا، کہا کہ میں پورا خرچ بیکار ہو گیا، ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہو۔ واپس ہو رہے تھے اس مایوسی کے ساتھ کہ اب اس مدرسے کو بند کر دوں گا۔ آخر آتے آتے دروازے پہ ایک دیکھا طالب علم ہے جو کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر رات کو کتاب مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ بیٹھ گئے، آگے بیٹے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت مجھے پریشان مت کیجیے، میں مطالعے میں ہوں، میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ آگے ایک بات بتا دو میں چلا جاؤں گا۔ کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، اللہ کا دین اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہوں، تاکہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک میں پہنچا سکوں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہا کہ بس اب مدرسہ چلے گا، ایک طالب علم کے لیے یہ جب تک ایسے طالب علم رہیں گے میں ان مدرسوں کو پورا خرچ دیتا رہوں گا اور چلے گا۔ تو یہ اخلاص ہونا چاہیے۔
اس کے بعد کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کی رات کی نیند حرام ہو جائے، انسان رات کو سونا بھول جائے، کپڑے کا اپنے پریس اور کپڑے کی چمک دمک کو بھول جائے، بس اس کو یاد ہو تو کتابیں یاد ہو، صفحات یاد ہوں، اس کے علوم و معارف یاد ہوں، یہی اس کے زندگی کا مقصد بن جائے۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ انسان کے دل میں یہ تمنا ہو کہ بس میرا اوڑھنا بچھونا مدرسہ ہے اور کتابیں میری کفن ہیں اور کتابیں ہی میری کفن بنیں گی، یہ جذبات کے ساتھ انسان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے علوم سے اس کا سینہ مالا مال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری، اس کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اس دور میں، خاص طور سے موبائل اور انٹرنیٹ کا جو دور ہے، اس دور میں تقوی کا فقدان بہت زیادہ ہے۔ ہر ہاتھ میں موبائل ہے۔ جس مدرسے والے نے موبائل پر قدغن لگا دیا، موبائل پر پابندی لگا دی، دوسرے مدرسے والے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مشکات کے بچے کاش ہمارے یہاں چلے آتے تو میں ان کو 500 کا وظیفہ بھی دیتا اور ہمارے یہاں موبائل بھی رکھتے، کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دشمن دین بھی ہے، دشمن ایمان بھی ہے، دشمن جان بھی ہے۔ ضرورت ہے، ایک وقت آئے گا رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوں گے، قابل تو بن جائیے۔ پھر کیا ہوتا ہے آئی فون اور کیا ہوتا ہے فلاں اور کیا ہوتا ہے فلاں، کوئی حیثیت نہیں، آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج 2 4 5 10 ہزار کے موبائل رکھے، زندگی برباد کر کے کل کو 5000 کے موبائل خریدنے پر محتاج ہو جائیں گے۔ اگر آج آپ نے اس کو الگ ٹال دیا اور آپ نے اندر اصلاح و تقوی پیدا کیا، محنت کی، کامیاب ہو گئے، تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے ایسے موبائل، ہدیے اور گفٹ اتنے ملیں گے کہ آپ رکھ نہیں پائیں گے اس کو۔ ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں، مولانا شہاب اللہ صاحب وغیرہ ہم سے پڑھے ہیں، تو جب تک طالب علم تھے دارالعلوم دیوبند میں تو کوئی موبائل نہیں تھا۔ جس سال فارغ ہوا تو ایک نوکیا کا چھوٹا سا کی والا موبائل لیا۔ پھر ایک وقت آیا کیش پور میں، آج سے 15 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، 2010 کی بات، کہ 3 موبائل بھی رکھا ایک ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ وقت پڑھنے کا ہے، یہ وقت اپنے آپ کو بنانے کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو قابل کر لیا، اپنے آپ کو کمال تک پہنچا لیا، تو ہم لوگ جو ہے بالکل، اگر ہم لوگ کامیاب ہو گئے تو آنے والے وقت میں وسائل کی کمی نہیں ہونے والی ہے، وسائل کی بھرمار ہے، وسائل بہت سارے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنائی ہے بھائی۔ تو صلاح و تقوی کی بات آئی تو یہاں پر ایک واقعہ سنیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہوں گے، کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا نام، ماشاء اللہ سب لوگوں نے سنا۔ یہ ہے فائدہ مدرسے میں پڑھنے کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس روئے زمین پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ انہی کے تقلید کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حالانکہ مقام امام مالک کا بڑا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین کی تعداد کافی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے، تو ایک موقع پر اپنے استاد محترم کے پاس گئے اور خود کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی واللہ لا یعطی نورہ لعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کہتے تھے، ہم لوگ استاد ہیں تو اکثر بچے آتے رہتے، حضرت یاد کرتے یاد نہیں ہوتا ہے، یاد ہو جاتا ہے بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی شکایت کرتے ہوں گے، ہمارے زمانے میں یہ لوگ بہت شکایت کرتے تھے۔ اب آج کے بچے پتہ نہیں شکایت بھی کرتے ہیں، استاد سے ملتے ہی نہیں ہوں گے، آج کے بچے فرصت کہاں ہے۔ تو شکایت کرتے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم وکیع سے شکایت کی، سوء حفظی، اپنے حافظہ کے کمزوری کی، کہ میرا برین کمزور ہے، باتیں یاد نہیں رہتی۔
امام شافعی کہتے ہیں کہ استاد محترم نے کہا فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، استاد نے کہا بیٹے گناہ چھوڑ دو۔ حالانکہ تصور سے پرے ہے امام شافعی کیا گناہ کرتے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، اگر گناہ کرتے ہوتے تو امام شافعی نہیں بنتے ہو۔ وہ لوگ تو اللہ کے ولی تھے، تہجد گزار تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے، وہ طالب علم کے زمانے سے ہی ایسے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور پوری روئے زمین پر ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ تو امام شافعی کے استاذ کتنے بڑے تھے امام وکیع، وہ کہتے ہیں امام شافعی کے فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، میرے استاد نے کہا بیٹے گناہ چھوڑ دو، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، اس لیے کہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُعْطِي نُورَهُ لِعَاصٍ، اور اللہ اپنا نور کسی گناہگار کے سینے میں نہیں ڈالتا۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ کے محتمم صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ جگ لو، جاؤ 1 لیٹر دودھ لے کر آؤ۔ تم نے اس میں تھوڑا تھوک دیا، دکاندار کے سامنے تھوک دیا، اس میں اور تھوک ڈال دیا، حالانکہ مثال اس سے بھگ بھی جیسے تو اس میں پیشاب کر دیا، کوئی بچہ پیشاب ڈال دیا 2 قطرہ، وہ دکاندار کو تم پیسہ دو گے، اس کے باوجود اس میں دودھ ڈالے گا، وہ دودھ ڈالے گا اس میں، وہ دکاندار کہے گا تم پاگل ہے کیا، اس میں دودھ لوگے، اس میں تم نے تھوک دیا، بیوقوف آدمی، دھوکے لاؤ اس کو۔ وہ دکاندار باوجود کہ آپ سے پیسہ لے گا، اس کے باوجود اس گندے برتن میں دودھ ڈالنا گوارا نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ دودھ ایک پاکیزہ چیز ہے، اس کو گندی چیز میں نہیں ڈالے جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن، حدیث، دین، کیا ہمارے گندے سینوں میں، گندے ذہنوں میں اللہ ڈال دیں گے؟ کبھی ممکن ہے ایسا؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے دل و دماغ کو پاک کیجیے، دل و دماغ کو صاف کیجیے۔ یہ عمر شیطان کے قید کرنے کا عمر ہے۔ اس وقت میں شیطان ہمارے ذہن و دماغ پہ سوار ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں شیطان پہرے نہیں دیتے ہیں، ہمارے مدارس میں شیطانوں کے اڈے ہوتے ہیں۔ وہ بہت کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان سے کم ڈر ہے، ان کالجوں سے کم خوف ہے ان کو۔ آپ سے وہ ڈرتے ہیں کہ ایک بھی طالب علم اگر کامیاب ہو گیا پورے معاشرے کو بدل دے گا، پوری سوسائٹی میں انقلاب برپا کر دے گا، پورے ملک کے نظام کو بدل دے گا، کیونکہ دنیا نے دیکھا ہے ایک عالم نے پورے نظام کو بدل دیا ہے، پورے دنیا کے اندر کو انقلاب برپا کر دیا ہے۔ شیخ الاسلام کو لیجئے، شیخ الہند کو لیجئے، حکیم الامت کو لیجئے، حکیم الاسلام کو لیجئے، ایک فرد نے پورے کائنات کا نظام بدلا ہے۔ شیطان کو ڈر ہے کہ ایک بچہ بھی شیخ الاسلام بن گیا، ایک بچہ بھی شیخ الہند بن گیا، پورے معاشرے، پورے ماحول اور پورے کلچر کو بدل دے گا، پورے دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ اس لیے شیطان اپنے خوف کو مٹانے کے لیے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تاکہ آپ کا قلب گندا ہو جائے، آپ کا دل و دماغ گندا ہو جائے، تاکہ آپ کے سینے میں اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اس لیے اس شیطان کی چالاکی سے بچنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنے علوم و معرفت ڈال سکے۔ وقت کم ہے، بات جلدی ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے، پہلے اخلاص نیت ہوا، دوسری چیز محنت ہوئی، تیسری چیز کیا ہوا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری ہوا، چوتھی چیز ہے ادب۔ ادب کیا ہے؟ کتابوں کا ادب، تپائی کا ادب، اساتذہ کا ادب، اساتذہ کے درسگاہ کا ادب، اساتذہ کے بیٹھنے کے جگہ کے ادب، ان تمام چیزوں کا ادب کریں گے تو یہ علوم آئیں گے۔ یہ یونیورسٹی کا علم نہیں ہے، یہ کالج کے معلومات نہیں ہے کہ پروفیسر کو ٹماٹر چلا کے ماریں گے تب بھی پروفیسر بن جائیں گے، کالج کے پرنسپل کو الٹا لٹکا دیں گے تب بھی آپ سائنٹسٹ بن جائیں گے۔ یہاں پر علوم سینہ سے سینہ میں منتقل ہوتا ہے، اسی پہلے وہیں پر جائیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین جب آئے میرے پاس، مجھے پکڑا، مجھے سینے سے بھینچا اور کہا اقرا پڑھیے، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر سینے سے لگایا، پھر بھیجا ان کو، پھر کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر تیسری بار کیا، چوتھی بار اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر اللہ کے نبی پڑھنا شروع کیے۔ یہ بتاتا ہے
کہ یہ علوم سینہ سے سینہ میں منتقل کیا گیا ہے، اور سینہ سے سینہ میں منتقل ہونے کے لیے ایک دوسرے دل کو ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے دل کو پاک ہونا چاہیے، اساتذہ کے دل کو طلبہ سے پاک ہونا چاہیے، طلبہ کے دل کو اساتذہ سے پاک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے آپس میں لگاؤ ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ اساتذہ اور طلبہ میں دیوار حائل ہے، دیوار کھڑا کر دیا گیا ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے۔ ایسے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے، اساتذہ کرام سے دوری کی وجہ سے، طلبہ سے دوری کی وجہ سے، غیبت اور چغلی کی وجہ سے آج ہمارے پاس علوم و معرفت نہیں ہے، آج ہمارے درمیان کوئی اچھا عالم نہیں بن پاتا ہے، آج ہمارے درمیان کوئی اچھا طالب علم نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ادب کا پاس و لحاظ رکھیے، اگر رکھیں گے تو دنیا میں انقلاب برپا کر دیں گے۔ مشہور واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا آپ نے؟ مسلک احناف کو پرموٹ کرنے والے، مسلک احناف کو انقلاب برپا کرنے والے کون ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس کہے جاتے ہیں، قاضی القضات، چیف جسٹس آف اسلامک کنٹری۔ تو ان کے زمانے میں ہارون رشید بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی کہ حضرت تمہارے یہاں تشریف لائیے دسترخوان پہ۔ امام ابو یوسف پہنچے، پہنچنے کے بعد میں دسترخوان، شاہی دسترخوان، وہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، اس کا دسترخوان، قسم قسم کے سامان لگائے دسترخوان پہ۔ ایک حلوہ پیش کیا اور کہتا ہے کہ حضرت اس کو کھائیے، یہ کبھی کبھی میرے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ہنسنے لگے۔ تو ہارون رشید بادشاہ کہتے ہیں کہ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ میں آپ کو جھوٹ بول رہا ہوں، حقیقت یہ کہ میرے لیے کبھی کبھی بنتا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس بات پہ نہیں ہنس رہا ہوں، مجھے میرے استاد محترم یاد آتے ہیں۔ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم بچہ تھا، میری ماں کپڑے دھویا کرتی تھی، مزدوری کیا کرتی تھی، میں اپنی والدہ کے ساتھ کام پہ جاتا تھا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا درسگاہ ہوتا، میں کبھی کبھی وہاں ٹھہر جاتا تھا۔ اتفاق سے امام صاحب کی نگاہ میرے اوپر پڑی، مجھے سمجھا کہ لڑکا ذہین ہے، کام کا ہے۔ استاد محترم نے مجھے روک لیا، میری والدہ بڑی ناراض ہو گئی اور امام صاحب سے کہا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی بات، میں بیوہ عورت ہوں، یہ بچہ میرا ساتھ دیتا ہے، کچھ کماتے ہیں، اس سے ہمارا گھر چلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے میری ماں سے کہا اماں جی آپ پریشان نہ ہوئیے، کچھ خرچ ہم دے دیا کریں گے، آپ کا گھر چل جائے گا، اس بچے کو پڑھنے دیجیے، اگر یہ بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ روزی عطا فرمائے گا جو بادشاہ بھی کبھی کبھی کھاتے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ سے کہا کہ بڑی امی آپ پریشان نہ ہوں، تمہارا یہ بیٹا اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ حلوہ کھائے گا جو ہارون رشید بادشاہ بھی کبھی کبھی کھاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف کی والدہ محترمہ نے کہا کہ اس بڈھے کا دماغ شاید کام نہیں کر رہا ہے، جس کو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، اس کا بیٹا وہ حلوہ کھائے گا جو ہارون رشید بادشاہ کھاتا ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ کے دسترخوان پہ جب حلوہ میرے لیے پیش کیا گیا تو میں ہنسا، تو ہارون رشید بادشاہ کو تعجب ہوا، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور کہا کہ قربان جاؤں استاد محترم کی بصیرت پر، ان کی نگاہ نواز پر، کہ انہوں نے کیا دیکھا میرے اندر کو، کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم وہ حلوہ کھاؤ گے جو ہارون رشید بادشاہ کبھی کبھی کھاتا تھا۔ اور 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ ان کے لیے ہارون رشید بادشاہ بھی کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے عزیز بچوں، یہ علوم کوئی معمولی علوم نہیں ہے۔ آپ جس علوم کو سیکھنے آئے ہیں، جن علوم کو سینے میں پیوست کر رہے ہیں، یہ وہ علوم ہیں جن کی قدردانی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ لاڈلے پیغمبر نے آپ کو اپنا مہمان قرار دیا ہے، آپ کی بے حرمتی کرنے والے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی تھی، کن عالما او متعلما او معینا او محبا ولا تکن خامسا، یا تو عالم بن جائیے، یا طالب علم بن جائیے،
یا ان سے محبت کرنے والا بن جائیے یا ان کا مدد کرنے والا بن جائیے. ولا تکن خامسا فتہلو، پانچواں مت ہوئیے گا ورنہ ہلاک و برباد ہو جائیے گا. یہ حدیث سنا کے لاڈلے پیغمبر نے آپ کے عزت و ناموس کا کھوٹا گاڑ دیا ہے. روئے زمین پر آپ کی بے حرمتی کرنے والے کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایسا بننا تو پڑے گا. اگر آپ ہی اسلام کو بدنام کریں، ہم ہی اسلام کو بدنام کریں، ہم سے ہی قرآن کی بے حرمتی ہو، ہم سے ہی حدیث کی بے حرمتی ہو، ہم سے ہی علماء اکرام کی بے حرمتی ہو، ان کی شان میں گستاخی ہو، تو بتائیے کہ ہم کیسے نبی کے مہمان ہیں، بتائیے ہم کیسے نبی کے وارث ہیں. ایسا کیا ہو سکتا ہے کبھی؟ اس لیے میرے عزیز بچوں، چوتھی چیز ہے اپنے بزرگوں کا ادب و احترام. اپنے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ داران آپ لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں. ہم ذمہ دار رہے ہیں، مجھے معلوم ہے درد کیسے انتھک کوشش کر کے کن کن لوگوں کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہیں. یہ ذمہ دار کن کن لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ان کو احساس ہوتا ہے جس کو کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں، وہ گندی بات بول دیتا ہے، وہ غلط نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران، مدرسے کے منتظمین ان تمام باتوں کو برداشت کر کے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان رسول کو مجھے کھلانا ہے، ان کا انتظام کرنا ہے، تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں. ان کا مقام بڑا اونچا ہے. آپ کے کسی بھی عمل سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اس کا پورا پاس و لحاظ رکھیے گا، تب جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو علوم و معرفت سے سرفراز کریں گے. پانچویں چیز ہے، جماعت سوا پانچویں بس ختم. پانچویں چیز ہے وقت کا قدر کرنا، ٹائم، وقت کی پابندی. آج مدارس میں سب سے زیادہ ٹائم کی بربادی، وقت کی بربادی. وقت کی حالت یہ ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے. یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ دونوں دھار سے کاٹتا ہے انسان کو. وقت ایک ایسا دشمن ہے، ہم نے تو پڑھا ہے نا کتابوں میں، بھائی سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بھائی شیطان ہے اور نفس ہے، یہ دشمن ہے. لیکن وقت ایک ایسا دشمن ہے کہ جو اس کے ساتھ غلط ویوہار کیا ہے، اس نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا. ہو سکتا ہے شیطان کبھی کبھی چوک جائے، نفس کبھی کبھی چوک جائے غلطی کرانے سے، اور ایسا ہوا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کو شیطان ہی نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو حفاظت ہوگی، وہ بھی اچھی بات بتاتا ہے. لیکن وقت جو ہے یہ اتنا بھیانک دشمن ہے کہ جو بدلہ لیے بغیر چھوڑ ہی نہیں سکتا. جس نے اس کو برباد کیا، اس نے اس کے برباد کرنے والے کو برباد کر دیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہ کسی کتاب میں شاید یہ بات نہ ملے، یہ میرا اپنا ویو ہے، اور ضرور ہوگی کہیں نہ کہیں، لیکن انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا ہے. تو وقت اتنا بھیانک دشمن ہے کہ یہ آپ نے اگر اس کو ابھی برباد کیا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کو برباد کر کے رہے گا، کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا ہے. یہ معاف کرنے آتا ہی نہیں اس کو. ایک کتاب ہے ڈاکٹر بشیر جمعہ کی، پاکستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بشیر جمعہ، ان کی کتاب ہے شاہ راہ زندگی پر کامیابی کا سفر. 500 صفحے کی کتاب ہے. اس کتاب کے 20 نمبر غالباً پیج پر 20 یا 22 پر انہوں نے ایک آرٹیکل دیا ہے، ایک انہوں نے ٹاپک لگایا، عنوان لگایا، موضوع دیا، ٹائم اور پیسہ، وقت اور پیسہ. بس یہ بات کو ختم کرتا ہوں. آپ بھی کہیں گے بھائی کیا کھڑا کر دیا مولوی صاحب کو، بس بات ہی ختم نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں، عجیب انہوں نے واقعہ لکھا، وہ مثال دیا. انہوں نے لکھتے ہیں کہ مانیے آپ کسی جنگل ویرانے میں ہیں جہاں پر پانی میسر نہیں ہے، اور کسی نے آپ کو وہاں پر 2 ٹنکی دیے پانی کے، اور آپ کو زندگی وہیں گزارنا ہے، بس پانی اتنا ہی ہے. ایک میں نل لگا ہوا ہے اور ایک کا نل ٹوٹا ہوا ہے. اس کا ٹوٹا ہوا ہے وہ پانی گر رہا ہے ہمیشہ، اس میں لگا ہوا پانی بند ہے.
آپ بتائیے کہ اس جگہ پہ کوئی پانی اور ملنے والا نہیں ہے، کون پانی استعمال کریں گے؟ نل کھول کے استعمال کریں گے یا ٹوٹا ہوا ہے جس سے پانی گر رہا ہے اس کو استعمال کریں گے؟ کون سا کریں گے؟ بولیے بھائی، بولیے۔ ماشاءاللہ آپ کے شاگرد لوگ سمجھدار ہیں، بول رہے ہیں ٹوٹا ہوا ہے اس کو استعمال کریں۔ بالکل صحیح بولا آپ نے، کیونکہ اگر اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پانی گر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جو نل لگا ہوا ہے اس کو کبھی بھی نکال سکتے ہیں، کبھی بھی اس کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا نل یہ ٹائم ہے اور لگا ہوا نل یہ پیسہ ہے۔ پیسہ آپ جب چاہیں یوز کر سکتے ہیں، جب چاہے اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم ایسا ہے کہ ایک ایک سیکنڈ جو نکل گیا اس کو واپس نہیں لا سکتے آپ۔ اور ٹوٹے ہوئے ٹنکی کے مانند ہے جو مسلسل پانی گر رہا ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اگر ہم نے اس کی قدر کر لی، اس کو کام میں لگا لیا تو ہم کامیاب ہیں اور عقل مند ہیں۔ جو وقت نکل گیا وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل پھر گھاس کھاتا نہیں، بچپن میں ہم لوگ بہت سنتے تھے۔ اس لیے عزیز بچوں، سب سے پہلی چیز نیت خالص کیجئے، دوسری چیز خوب محنت کیجئے، تیسری چیز اس کے بعد میں تقوی و پرہیزگاری لائیے، چوتھی چیز ادب کیجئے، پانچویں چیز اپنے اوقات کی پابندی کیجئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیے، محنت کیجئے، دعا کیجئے خوب۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں انقلاب لائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی بہت آپ کے سامنے بات رکھنے کا موقع ملا، بہت جلدی میں ہم لوگ مارکیٹ گئے تھے، آئے اچانک سے بیٹھنا ہوا، جو باتیں اللہ نے ذہن میں لائی کی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا اچھا شعر ہے، وہ کہتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو یہ بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بھائی باتیں کرنا بڑا آسان ہے، ہم نے بہت جلدی جلدی باتیں کر لی، آپ بھی سوچے ماشاءاللہ مولانا تو بول لیے، ہم تو سوچے بول نہیں پائیں گے، لیکن ہمارا بھی کردار کچھ اچھا نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان وقت کو کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ، اپنے بزرگوں، اپنے رہنماؤں کی قدر دانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تقوی اور صلاح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے دین کی خدمت لے لے، اور آپ بڑے ہی تابناک ہیں آپ کا مقام علامہ اقبال کی نگاہ میں۔ کبھی کبھی علامہ اقبال مایوس ہوئے اپنی قوم سے تو کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ بھائی قوم کے بچے اسی باولا پنی کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اسلام سے ان کا لینا دینا نہیں، اسلام سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کو، ان کی زندگی بالکل ختم ہو رہی ہے، تو بڑے مایوس ہو گئے اور کہا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، دہقاں منے کسان، کھیت منے کھیت، روزی منے روزی، جس کھیت سے کسان کو روزی نہ ملے اس کھیت کو کوئی مطلب ہے؟ گندم یا دھان لمبا لمبا ڈنٹر جو اس میں پھلی نہ آئے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اس کو آگ لگاؤ، جلا کے ختم کر دو۔ تو کہتے ہیں پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو ختم کرو، لیکن پھر کہیں نکلے تو آپ جیسے کچھ اچھے بچے مل گئے ان کو، تو کہا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ان کو ملے کچھ آپ جیسے بچے تو امید بڑھی، کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑا زمین کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ اس سے وہی نوجوان پیدا ہوں گے، وہ قابل روح جو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نقش منقصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آپ کی نگاہیں بلند اللہ عطا فرمائے، آپ سب کامیاب ہوں۔ اپنے اپنے علاقے کا خبر لیجئے، ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ارتداد سے بچانی ہے، یورپ کے ماحول کو ختم کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر، اپنے پڑوس میں جا کر محنت کیجئے، یہاں سے سیکھیں گے، یہاں سے جذبہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔